السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور میرا نام مبشر لقمان ہے۔ میں کراچی آیا ہوں اور یہاں پہ مجھے جتنے لوگ مل رہے ہیں نا وہ ایک ہی سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ کیا سی پیک پہ کام رک چکا ہے یا کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں چائنا کی طرف سے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیا نیا چائنیز امبیسڈر جو کہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہے وہ کسی خاص مشن کے تحت تو نہیں پاکستان آیا ہوا؟ کیا موجودہ انتہا پسند کی کارروائیوں نے سیکیورٹی کے اخراجات سمیت پروجیکٹس کی لاگت کو کچھ زیادہ تو نہیں بڑھا دیا؟ کیا شیخ رشید صاحب کی بار بار یقین دہانیوں کے باوجود ML1 کے منصوبے پہ کام رکا ہوا ہے کہ ہو رہا ہے؟ میں ان کا جواب دیتا ہوں، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، یہ گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا لیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سیاسی بدامنی، بے لگام غیر ملکی قرضے، شر پسندوں کے حملے اور وبا پاکستان میں سی پیک کو سست کرنے کے اہم محرکات ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پس منظر پہ چل رہا ہے۔ چند چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت $62 ارب کا سی پیک اور $8.6 بلین کا ML1 کا منصوبے پہ کام جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور اس حوالے سے اپوزیشن بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ سی پیک پہ کام سست ہو گیا۔ عمران خان نے 2018 میں حکومت سنبھالی اور سنبھالنے کے بعد سی پیک کے کئی پروجیکٹس کو ہولڈ کر دیا، کیونکہ خدشہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس میں سابق دور حکومت میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے اور اسے دوبارہ ان کانٹریکٹس کو ری الائن یا ری نیگوشیٹ یا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی پلاننگ بنی۔ پاور سیکٹر میں تو بے انتہا کرپشن کے کیسز سننے میں آئے اور ان میں سے 30% سے زیادہ جو تھے وہ صرف سی پیک کے پروجیکٹس تھے۔ اب SECP جو ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ IPPs کو $8.1 بلین کی ناجائز سبسڈی دی گئی، جن میں عمران خان کے ایڈوائزرز ندیم بابر اور رزاق داؤد صاحب بھی مستفید ہوئے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ SECP کہہ رہا ہے، اور ان IPPs نے 60 ارب لگا کے 2.5 سالوں میں 400 ارب کما لیے۔ اس کے بعد جو منافع فورن کمپنیز نے کمایا وہ انہوں نے کمایا۔ اب چائنا کی 2 کمپنیز کو $483 بلین ایکسس سیٹ اپ کاسٹ جو ہے وہ مس کیلکولیشنز آف انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو نیپرا نے ٹیرف دیا تھا اس کی مد میں زیادہ دیے گئے۔ گزشتہ 5 مہینے میں ریلوے کے ماڈرنائزیشن پلان اور موٹر ویز پہ کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ چند پروجیکٹ جو مکمل ہو چکے تھے ان کا افتتاح کیا گیا، اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کو اپوزیشن اتحاد نے متنازع بنا دیا۔ عمران خان نے 2019 میں چائنا جانے سے پہلے یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان سی پیک پہ تیزی سے کام چاہتا ہے، ایک آرڈیننس کے تحت سی پیک اتھارٹی بنائی تھی جو جون کے مہینے میں ڈیزالو ہو گئی تھی، اور پھر اکتوبر میں اسے 120 دن کے لیے رینیو کیا گیا۔ ایشیا ٹائمز نے پلاننگ منسٹری کی ایک سورس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنیز حکام عمران خان کی سی پیک میں سست روی سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے آرمی کو سی پیک ڈائریکٹ پورٹ فولیو دینے کا مطالبہ کیا تاکہ پرائیویٹ کرپشن سے اس کو بچایا جا سکے۔ پھر چائنیز حکام حیران ہو گئے کہ جب سی پیک اتھارٹی کے ایک عہدیدار کے اوپر الزامات لگے۔ اس کے بعد چائنا کے صدر کا دورہ پاکستان جو ہے وہ بھی ملتوی ہوا یا ڈیلے ہوا، اور اس کی بظاہر وجہ جو ہمیں بتائی گئی وہ تو کووڈ-19 کی وجہ تھی کہ اس کی وجہ سے دوبارہ وہ پھیلنا شروع ہو گیا چائنا میں بھی پاکستان میں بھی۔ سی پیک اتھارٹی آرڈیننس جو ہے سی پیک کے چیئرمین اور سٹاف کو امیونٹی دیتا ہے کہ نیب، پولیس اور FI ان پہ کرپشن کے کیسز نہیں بنا سکتی۔ بنیادی طور پہ سی پیک کے خلاف واشنگٹن اور مغربی اداروں کی طرف سے جو دباؤ پیدا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے آمادگی، تیاری اور صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے وسیع معاشی پیش رفت جو ہے وہ سی پیک اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور سی پیک سے وابستہ سرگرمیوں میں کوئی تاخیر کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ مین لائن ML1 جو ہے پروجیکٹ سی پیک کا سب سے بڑا سنگل انفراسٹرکچر منصوبہ ہے جو کراچی کو شمال میں واقع پشاور سے 2665 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن کے ذریعے جوڑے گا، اور اس کی لاگت کل $8.6 بلین ہے۔ اور اس منصوبے کا مقصد نو آبادیاتی دور کے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو اثر نو تشکیل دینا، اور تکمیل کے بعد مزید 1.5 لاکھ ملازمتوں کے ساتھ ساتھ اس میں جو مال لے جانے کی اور ٹرانسپورٹ کرنے کی گنجائش ہے اس میں اضافہ کرنا۔ چائنا بخوبی واقف ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں قوم پرست اور علیحدگی پسند قوتوں نے آج کل اپنی سرگرمیاں تیز کی ہوئی ہیں، بیرون ملک ان کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں چائنیز کارکنوں اور انجینئرز کو مسلح علیحدگی پسندوں کے ذریعے نشانہ بھی بنایا گیا،
اور آبویسلی ان کو بھارت کی شے حاصل ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر بڑا کھل کر بتا چکے ہیں۔ چائنیز شہریوں کو 24 گھنٹے سیکورٹی فراہم کرنے کی لاگت سے ایسے منصوبوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی معیشت بری طرح متاثر ہے۔ اور اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے مبینہ طور پہ ML1 ریل منصوبے کے لیے چائنیز قرض پہ 1% سود کی درخواست کی ہے، لیکن چائنیز حکام اس قدر کم شرح سود پہ قرضہ دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اور اسلام آباد پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی وہ زیادہ دے۔ اور عمران خان اور جنرل باجوہ اب مبینہ طور پہ اس مسئلے کو چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے کے پاس لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ اس امید پہ چائنیز ترقیاتی بینک اور ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف چائنا قرضوں سے متعلق شرائط طے کر سکتے ہیں، اور سی پیک کی مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی JCC جو چائنیز باشندے اور سی پیک کے سینئر حکام پہ مشتمل ہے، ایک بنیادی دو طرفہ ادارہ ہے جو منصوبوں کی منظوری اور جاری منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک ماہ میں کم از کم ایک بار تو ضرور ملتا ہے، اور اکتوبر میں اس کا انعقاد نہیں ہو سکا، لیکن اب اس مہینے کے آخر میں اس کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا بار بار یہ دعویٰ بھی ہے کہ ریل لائن منصوبہ شروع ہونے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود ریویو میٹنگ میں ML1 کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ اس طرح گریٹر پشاور میس ٹرانزٹ پروجیکٹ، سوات ایکسپریس ٹو پشاور، ڈی آئی خان موٹر ویز، تمام نامزد کردہ سی پیک کے تحت اس پروجیکٹ جو ہے وہ اسی طرح مختلف مرحلہ وار تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں اور اگلے JCC اجلاس کے ایجنڈے میں نہیں ہیں۔ بیجنگ ML1 پہ تاخیری حربہ شاید استعمال کر رہی ہے کیونکہ ایک وہ برا سودا نہیں کرنا چاہتے، وہ زیادہ زیادہ فائدے کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا پاکستان کو ML1 پہ انکار نہیں کر سکتا، وہ اس منصوبے کے ساتھ مکمل طور پہ کمیٹڈ نظر آنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے اس کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اب چائنا نے پاکستان میں ایک ایسا شخص اپنے یعنی اس ملک میں سفیر بھیجا ہے جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی میں 33 سال سے ممبر ہے اور چائنا کے ایک صوبے میں سرونگ وزیر بھی ہے۔ مسٹر نونگ رونگ ٹریڈ اور کامرس پہ بڑے عبور رکھتے ہیں اور سٹی میئر رہنے کے علاوہ تائیوان، ہانگ کانگ، مکاؤ، ایشین بزنس فارن ٹریڈ اینڈ اکنامک کارپوریشن سمیت بہت سی اہم جگہوں پہ کام کر چکے ہیں، اور اس وقت سی پیک کے موسٹ ایڈوانس سٹیج میں اب کیونکہ شامل ہو چکا ہے، اور ان کو پاکستان میں تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے اور بہترین راستے نکلیں، کیونکہ اسی سی پیک کے تحت انڈسٹریلائزیشن، ایگریکلچر اور سروس سیکٹر اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کام شروع ہونا۔ تو امبیسڈر نونگ رونگ جو ہیں ان کی تعیناتی معمول سے ہٹ کر ہے اور ایک سیاسی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے جس سے غیر معمولی توقعات اب وابستہ کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے 1950 میں ایک سیاسی سفیر لگایا گیا تھا، ان کا نام جنرل جینگ باؤ تھا، اور انہوں نے بھی پاک چائنا تعلقات میں بہت ہی ایک تاریخی رول پلے کیا تھا۔ بہرحال پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سی پیک پاکستان کی شہرت ہے۔ چائنا تو پہلے سے اس کو اپنی لائف لائن سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی اور بتاتا بھی ہے۔ اب سی پیک نے انشاءاللہ 2021 میں ٹیک آف کرنا ہے، اور 2022 تک امید ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں، خاص طور اکنامک زونز جو ہیں، ان کے اوپر خاطر خواہ پروگریس ہو جائے گی، اور پاکستان کی فیوچر اور مستقبل جو ہے وہ اس سے کیونکہ براہ راست وابستہ ہے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پروجیکٹ کو جلد از جلد کمپلیٹ کروائے۔ Until the next time.